العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آج 15 رمضان المبارک ہے اور اس طرح ہمارا آدھا رمضان مکمل ہونے کو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان ہم نے گزار دیا ہے، اس میں کی جانے والی عبادات ریاضتیں نماز تراویح سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. 15 رمضان المبارک حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم ولادت بھی ہے. آپ 15 رمضان 3 ہجری کو مدینہ شریف میں پیدا ہوئے تھے. نبی کریم علیہ السلام کی چچی ہیں حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا. انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کا حصہ ان کے گھر میں آیا ہے، اور یہ خواب اٹھنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے پاس پہنچ کے جب سنایا کہ میں نے ایسے ایسے دیکھا کہ آپ کی جسم کا کوئی حصہ میرے گھر آیا ہے، تو اس پر حضرت جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ فاطمہ کے ہاں بیٹا ہونے والا ہے اور وہ تمہارے گھر میں آئے گا اور تم اسے دودھ پلاؤ گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے متعلق بشارت سنا دی تھی، اور جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی، کیونکہ 3 شہزادی نبی علیہ السلام کی تھیں، وہ انتقال کر گئی تھی. صرف ایک نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حیات تھیں. ان کا بہت کم آپ نے کتابوں میں ذکر سنا ہوگا. حضرت امامہ یہ نبی علیہ السلام کی نوازی تھیں. آپ علیہ السلام اپنے ساتھ رکھتے تھے، نماز پڑھتے وقت گود میں اٹھا دیا کرتے تھے، نماز پڑھتے وقت گود سے رکھ دیا کرتے تھے. اس کے بعد اگر بات کی جائے نواسوں میں تو حضرت امام حسن پیدا ہوئے اور یہ سب سے بڑے تھے نواسوں میں، کیونکہ آپ کا نواز کوئی نہیں تھا ان کے علاوہ. جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ علیہ السلام حضرت علی کے پاس آئے، گھر میں تشریف لے گئے. حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا؟ حضرت مولا مشکل کشا نے فرمایا میں نے نام حرب رکھا ہے. حرب مانے جنگجو، طاقتور، اس طرح کا ایک معنی بنتا ہے اس کا عربی میں، عربی کے لفظ کا. تو حضرت جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، یہ حرب نہیں، یہ میرا حسن ہے. اور ایسے ہی امام حسین کی ولادت پہ مولا علی سے پوچھا کہ نام کیا رکھا؟ انہوں نے پھر بتایا حرب رکھا. آپ نے کہا نہیں، یہ میرا حسین ہے. تو یوں حضور نے فرمایا تھا کہ حسن و حسین یہ وہ نام ہیں جو کائنات میں اس سے پہلے نہیں رکھے گئے، اللہ نے ان کے لیے خاص جنت سے اتارے ہیں. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ان کی ولادت سے پہلے آپ کو نہ کوئی حسن ملے گا نہ کوئی حسین ملے گا. یہ انہی کی ولادت کا حصہ ہے، یہ انہی کے شخصیات کا حصہ ہے. حضور نے فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین کے بارے میں کہ یہ دونوں اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ دونوں کے دونوں جنتی جو مرد ہوں گے نوجوان ان کے سردار ہیں. اچھا فضیلت دیکھیں، ان کی والدہ جنتی خواتین کی سردار اور ان کے بچے جنتی نوجوانوں کے سردار. تو خود نبی پاک علیہ السلام کا وقار کتنا بلند ہوگا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تاریخی اعتبار سے اور شخصیت کے اعتبار سے بات کی جائے تو بڑے خوبصورت تھے، بہت حسین تھے، علم بہت اعلیٰ تھا، اخلاق بہت اعلیٰ تھے. حضرت امام حسین خود فرماتے تھے ان کے انتقال کے بعد کہ حسن صرف میرا بڑا بھائی نہیں بلکہ میرا امام بھی تھا. امام حسین فرماتے قرآن کا مطلب اور معنی میں نے حسن سے سیکھے ہیں. حضرت امام حسین نے خود فرمایا کہ قرآن کی مطالب اور معانی میں نے حضرت امام حسن جو میرے بڑے بھائی ہیں ان سے سیکھے ہیں. اور مولا مشکل کشا شیر خدا نے امام حسن کو بے پناہ علم سیکھنے کی اجازت دی تھی، سکھایا بھی، اور آپ نے سیکھ کے بھی دکھایا. آپ حساب دان بہت اچھے تھے، حساب بہت اچھا آتا تھا آپ کو اس زمانے میں امام حسن کو. آپ علم و انصاف کا علم رکھتے تھے، یعنی
جو جتنی بھی ہماری ذاتیں پائی جاتی ہیں، ہمارے قبائل قبیلے پائی جاتے ہیں دنیا میں، امام حسن کو ان کے بارے میں پتا تھا۔ یہ علم ہے پورا، ایک کون سی ذات کب کیسے کہاں آئی، حضرت امام حسن اس کا علم رکھتے تھے۔ آپ ماہر سیاست تھے حضرت امام حسن، اور کئی موقع پہ امام حسن نے اپنی اعلیٰ سوچ سے، ماہرانہ سیاست سے دین اسلام کو فائدہ پہنچایا۔ حضرت امام حسن نے سب سے بڑی بات کی بغاوت، جو باغی تھے ان باغیوں کا سینہ چیرتے ہوئے حضرت امام حسن نے سیدنا بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر کے دین اسلام کو بچایا، امت کو بچایا۔ اور عقل اسلام نے امام حسن کی اس پیش رفی کو اور اس پیش گوئی کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حسن جو ہے دو مسلمان گروہ کے درمیان صلح کرے گا، دو مسلمان گروہ کے درمیان، یعنی جن سے صلح کی تھی وہ بھی مسلمان تھے، امام حسن کی جماعت بھی مسلمان تھی، اس لیے حضور نے فرمایا دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کرے گا۔ اور امام حسن نے صلح کر کے امت کو بچایا، امت کے درمیان فتنہ اختلاف کو بچایا۔ اگر امام حسن نہ کرتے تو اتنی خون ریزی ہوتی کہ شاید دین کا نام لینے والا کوئی نہ بچتا۔ اور یہ بات امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ماہرانہ سیاست کے بلبوتے پہ ظاہر کی تھی اور اسلام کو بچایا، اور خوارج دین کو نقصان پہنچانے والے باقی جو تھے ان کی تمام تر بغاوتوں کو آپ نے مٹی کر دیا۔ اچھا، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سادات میں سے ہیں، سیدوں کے سب سے بڑے گھرانے کے یہ، اور امام دوسری امام یہ، حضرت علی کے بعد امام حسن کا نام دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ لیکن آج کچھ مخصوص لوگوں نے امام حسین کو پکڑ لیا، اور ان کا جب دن آتا ہے تو سارا کا سارا نظریہ عقیدہ انہی تک لے جاتے ہیں۔ آج جب حضرت امام حسن کی ولادت کا دن ہے تو سناٹے ہیں ان کے یہاں بھی۔ یہ میں بڑی اختلافی بات نہیں کر رہا ہوں، بس سمجھانے کی غرض سے بات کر رہا ہوں۔ تو ہمیں ان کا بھی دن یاد رکھنا چاہیے۔ ان کا وصال کب ہے بتائیں؟ حضرت امام حسن کا وصال کب ہے؟ حضرت حسین کا سب کو یاد ہے، حضرت امام حسین کی ولادت بھی یاد ہے، بڑے زور شور سے ولادت منائی جاتی ہے، کیک کاٹے جاتے ہیں، خوشی منائی جاتی ہے۔ سیدہ زینب جو آپ کی بہن ہے ان کی ولادت منائی جاتی ہے، دیگر میدان کربلا میں شریک ہونے والوں کی ولادت اور ان کا وصال و شہادت منائی جاتی ہے۔ امام حسن کی ولادت بتائیں؟ یہ تو آج 15 شعبان ہے، میں نے ذکر کر دیے۔ وصال کب ہوا تھا بتائیں؟ نہیں پتا، کیونکہ نہ ہم نے پتا کیا، ہم نے سب ان کے کھاتے میں ڈال دیا، اور وہ اپنے مطلب کا مانتے ہیں۔ یہ ہمارے ہیں، بات امام حسین کی تو وہ ہمارے ہیں، بات امام حسن کی تو ہمارے ہیں۔ ہم سنیوں کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ جس طرح امام حسین سے ہماری محبتیں جڑی ہیں، اماموں کی امام سب سے بڑے حضرت امام حسن ہیں، ان کے معاملے میں بھی ہمیں تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی جو وصال تھا 28 صفر بھی آتا ہے اور 6 ربیع الشریف بھی آتی ہے، دو تاریخیں ملتی ہیں۔ 28 صفر بھی آپ کی وصال کا دن آتا ہے، اور 6 ربیع الاول بھی آپ کی وصال کا دن آتا ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی اس کا ذکر نہیں ہوتا، ان کو چھوڑ دیں، ہم اپنی بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے بھی اتنا ذکر نہیں کیا جاتا امام حسن کے بارے میں، جبکہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اہل سعادات میں سے ہیں، حضور اسلام نے جنتی نوجوانوں کے سردار کہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی کہ جب دونوں میں سے کسی کو، امام حسن امام حسین، کسی کو بھی آپ دیکھ لیا کرتے تھے فوراً کاندھے میں بٹھایا کرتے تھے آپ۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن کو 12 مرتبہ جناب سیدنا صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے کہ حسن تم اپنے والد پہ نہیں گئے ہو، تمہارا چہرہ شبیہ مصطفیٰ ہے۔ آپ کا چہرہ ہو نبی کریم علیہ السلام سے ملا کرتا تھا۔ پہلے حضور کے آغوش میں آئے ہیں، حضور علیہ السلام خود ان کو اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن کو سیدہ جب حضور کے گھر پہ آ جایا کرتی تھی تو دونوں کی دیکھ بھال نبی علیہ السلام خود کیا کرتے تھے۔ رات برات اگر ان کو دودھ کی حاجت ہوتی، ان کو بھوک لگتی تو آپ سیدوں کو جگانے کے بجائے عقل اسلام ان کا کام خود اپنے ہاتھوں سے کر دیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے انہیں۔ یہ سمجھیے کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، بعض لوگ اس چیز کو جھٹلا دیتے ہیں، وہ تاریخ دانی نہیں ہے۔ حضرت امام حسن نے کئی نکاح کیے ہیں، اور آپ نکاح کر کے بھلے چھوڑ دیا کرتے تھے، وہ آپ کا روایتی وہ مذہبی حق تھا، نکاح کر دیا چھوڑ دیا، لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح بہت کیے۔ اسی لیے سادات میں حسنی سید بہت زیادہ ہیں، حسین سید کے مقابلے میں حسنی سید بہت زیادہ ہیں۔
کیونکہ اسی وجہ یہی تھی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی نکاح فرمائے ہیں اور آپ کی کئی اولادیں حسنی سید کے لانا شروع ہوئی ہیں. اور لیکن آج کچھ ایسے ہی سمجھے کچے پلپلے ٹائپ کے مولوی یوٹیوب پہ آ گئے اور وہ نہ کچھ کب ان کو پتا ہوتا ہے، نام کے آگے نہ علامہ نہ مفتی نہ پروفیسر نہ ڈاکٹر، لگا بھائی انجینئر، اور وہ پھر بیٹھ کے کہتے ہیں نہیں جی جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹی روایات ہیں، تاریخ میں ایسا کچھ نہیں لکھا، کوئی حضرت امام حسن نے اتنے نکاح نہیں کیا، اپنے پیٹ سے دین بنا رہے ہیں. بڑی بڑی کتابوں کے اندر صوفیہ نے بزرگوں نے لکھا ہے، حدیث کی کئی کتابوں میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی کثرت نکاح کی باتیں آئی ہیں. لیکن آج کل اس طرح کے مولوی بھی آ گئے ہیں، تو کچھ باتیں جہاں آپ کو لگے کہ سیکھنے کی ضرورت ہے وہ علماء کے پاس جا کے سیکھا کریں. کتاب کی حقیقت ضروری نہیں ہے کہ جو سن لیا ہے وہی ٹھیک ہو. جو نظریات بزرگوں سے چلتے آ رہے ہیں ان نظریات کے خلاف کہیں کوئی بات دیکھیں تو آپ مانیں نہیں، بلکہ علماء کے پاس جا کے اس کی تصدیق کر لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا. کیونکہ یوٹیوب کی دنیا میں ہر آنے والا ایرا غیرہ مفتی نہیں ہو سکتا، عالم نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں نا چور داڑھی والا چور نہیں ہوتا بلکہ چوروں نے داڑھی رکھ لی ہے. اسی طرح ہر جو ہے وہ پگڑی اور داڑھی والا عالم نہیں ہوتا بلکہ جاہلوں نے بھی پگڑی اور داڑھی کا سہارا لے کے اپنے آپ کو علماء کی صفت میں داخل کر لیا. اور اللہ کی شان دیکھیے، جس نے پگڑی اور داڑھی بنا دی، اللہ نے علماء کی نقل کرنے والوں کو بھی عزت دی ہے. اگر حقیقت میں عالم ہوتا تو کتنی بڑی بات ہوتی نا، لیکن ان کی نقل کرنے والے جاہل کو بھی اللہ عزت دے دیتا ہے. تو حقیقی علماء کا وقار و مرتبہ کتنا بلند ہوگا. تو نظریات کے اعتبار سے علماء کے پاس جائے گا. بہرحال 15 رمضان ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جو ہے یوم ولادت ہے. آپ کا دنیا میں آنا بھی باعث برکت ہے، آپ کا دنیا سے جانا بھی باعث برکت ہے. آپ کو بھی زہر دیا گیا تھا. ابھی تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کی اہلیہ نے بھی یہ جھوٹی روایت ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ فقہا نے لکھا ہے کہ کسی مسلمان پر بنا کسی دلیل کے تہمت لگانا یہ غلط ہے. یہ شیعوں کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ امام حسن کو آپ کی اہلیہ نے زہر دیا تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ انہوں نے تو آپ کی اہلیہ پر بغاوت کا بھی الزام لگایا کہ وہ باغیوں کے ساتھ مل کے امام حسن کو زہر دیتی تھی. ایسا کچھ نہیں ہے. حضرت امام حسن کو زہر ضرور دیا گیا، لیکن کس نے دیا ہے وہ ایک حصہ ہے، وہ ایک بات ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا بھی تھا کہ امام حسن سے کہ بتائیے زہر کس نے دیا؟ آپ نے کہا جس نے دیا وہ جانے، دیا گیا اللہ جانے، میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. کتنی بڑی بات تھی، اپنے قاتل کو معاف کر دیا امام حسن نے. کیوں؟ کیونکہ امام حسن نے اپنے والد کو دیکھا تھا کہ جس نے حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کیا تھا تو امام حسن سے پہلی بار یہ پوچھا تھا کہ پکڑ لیا ہے؟ آپ نے کہا پکڑ لیا. کہا اس کو اتنی سزا دینا جتنی مجھے دی گئی ہے، اس سے زیادہ مت دینا. تو حضرت امام حسن نے دیکھ لیا تھا کہ مجرموں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، اتنا سلوک کرنا ہے جتنے کا وہ حقدار ہیں. لیکن امام حسن نے 2 قدم آگے بڑھ کے کہا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا. کوئی جبر نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی قانون نہیں. یہ بڑے اخلاق کے لوگ تھے، بڑی گرانی کی بات ہے. ہمیں ان کے اخلاق کردار پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی برکات ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جانی رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمات کہ قدسی کہے رضا مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ان ملت یا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.